بنام خدا مہربان و شفیق۔ حامیم۔ یہ کتاب غالب اور حکیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کو برحق اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جن باتوں سے ڈرایا گیا ہے وہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اے نبی، دریافت کیجئے کہ تم اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو پکارتے ہو، اگر تم نے دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلی آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کے کوئی آثار ان عقائد کے بارے میں لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت کے دن تک ان کا جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے، اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو کفار حق کے بارے میں یہ کہنے لگتے ہیں، یہ تو صریح جادو ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے، اگر میں نے اسے گڑھا ہوتا تو تم مجھے اللہ کی طرف سے بچانے پر بالکل قدرت نہیں رکھتے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ تم لوگ اس بارے میں کیا باتیں بنا رہے ہو۔ اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہی بخشنے والا اور نہایت مشفق ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں رسولوں میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ بس میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور میں صرف واضح انداز میں ڈرانے والا ہوں۔ اے نبی، ان سے فرما دیجئے، کیا کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اور اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، اس نے ایمان قبول کر لیا اور تم اکڑتے رہ گئے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ انکار کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کے لیے کہا کہ اگر کتاب کو تسلیم کرنے میں کوئی بھلائی ہوتی تو کیا یہ لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاتے؟ چونکہ انہوں نے ہدایت نہیں پائی، اس لیے وہ ایسا کہیں گے، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کے لیے بشارت بن جائے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات پر ثابت قدم رہے، ان کے لیے نہ تو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہی لوگ جنتی ہیں، اپنے عمل کے جزا کے طور پر وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور ہم نے انسانوں کو تلقین کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کی ماں نے اسے مشقت کے ساتھ شکم میں رکھا اور مشقت کے ساتھ اسے جنا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب اس کی عقل پختہ ہو گئی اور وہ 40 سال کا ہو گیا، اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد میں صلاح اور تقوی پیدا کر دے۔ اس وقت میری پوری توجہ تیری جانب ہے، اور میں یقیناً فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک عمل کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا تھا۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا، اف، تم نے تو تنگ کر دیا، کیا تم مجھے دھمکا رہے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہیں آیا۔ اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، تجھ پر وائے ہو، ایمان لے آ، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ مگر وہ کہے گا، یہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو گروہ گزر چکے ہیں، یہ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے۔ بے شک یہ سب گھاٹے میں تھے، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجے ہیں، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ڈھایا جائے گا۔ اور جس دن
کافروں کو آتش جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم نے اپنے حصے کی نعمتیں دنیاوی زندگی میں برباد کر دیں اور ان کے مزے اڑا چکے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق استکبار کر رہے تھے اور اس لیے بھی کہ تم فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ اور آپ انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سنائیے جب انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اور ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ ان سب نے یہی کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیر دو؟ تم وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے تھے اگر تم سچوں میں سے ہو۔ ہود نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو صرف اسے تم تک پہنچا رہا ہوں، البتہ میں تمہیں ایک ناسمجھ قوم کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ایک ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر شے کو تباہ کر ڈالے گی۔ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کی رہائش گاہوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے ہی انہیں وہ مقدرت عطا کی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کو سماعت، بصارت اور دل سب کچھ دیے، لیکن ان کی سماعتیں، بصارتیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ آیات خداوندی کا انکار کر رہے تھے، اور وہ جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں نرغے میں لے لیا۔ اور بے تحقیق ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے اپنی نشانیوں کو الٹ پلٹ کر انہیں دکھایا، ہو سکتا ہے وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے مدد کی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر تقرب خداوندی کے لیے جنہیں اپنا معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے، یہ ہے ان کا جھوٹ، اور وہ جو افطرا پردازیاں کرتے رہے۔ اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کی توجہ آپ کی جانب مبذول کر دی کہ وہ غور سے قرآن سنیں، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم والو، ہم نے ایک کتاب کی آیات سنی ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی اور سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ حق کی جانب اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگو، تم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات پر لبیک نہ کہے، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہ کر سکے گا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ اس کے حامی و سرپرست ہوں گے۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے تحقیق وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور وہ ان کو بناتے ہوئے نہیں تھکا؟ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن کافروں کو آتش جہنم کے روبرو پیش کیا جائے گا، ذرا بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں بے شک، ہمارے رب کی قسم یہ برحق ہے۔ تو اللہ فرمائے گا تم اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اے نبی، آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں عجلت سے کام نہ لیجئے۔ جس دن یہ لوگ اس قیامت کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، تو ان کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ اس دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ایک پیغام ہے، اب کیا فاسق لوگوں کے سوا کسی اور کے لیے ہلاکت ہے؟